السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 59 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رایا کو اپنے رسول اور حکام و امراء کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ یہ کہ حکام اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے والدین ہوں، چاہے شوہر ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے جج ہو، چاہے کوئی ایسا عالم ہی ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ وہ دین کا علم رکھتا ہے لیکن ایسی کوئی بات کہہ دے جو کہ دین کے خلاف ہو تو اس کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ اور اللہ کے رسول، اللہ کے نبی تو حکم وہی دیتے تھے جو اللہ کا حکم ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیتے تھے۔ وہ جو بھی حکم دیں ان کا حکم ماننا ہے، آنکھ بند کر کے ماننا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ آگے فرمایا کہ کسی بھی مسئلہ میں ان کے درمیان اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان کا یہی تقاضا ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی عمل بہتر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم عبداللہ بن حذیفہ بن قیس بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی اس وقت جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آگے آیت کے شان نزول کے بارے میں حدیث سن لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، یعنی ایک گروپ بھیجا اور ایک انصاری شخص کو اس کا قائد مقرر فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں۔ پھر امیر کسی وجہ سے لوگوں سے ناراض ہو گیا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم لکڑیاں جمع کرو، انہیں آگ لگا دو اور پھر ان میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، انہیں آگ لگائی اور جب اس میں کودنے لگے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت آگ سے بچنے ہی کے لیے تو کی تھی، کیا پھر ہم خود ہی اس میں داخل ہو جائیں؟ وہ اس شش و پنج میں تھے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی جاتا رہا۔ پھر انہوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر اس سے کبھی نہ نکلتے۔ یاد رکھو اطاعت صرف نیکی ہی کے امور میں ہے تو نیکی پر اطاعت کی جائے گی، باقی اگر دین کے خلاف کوئی بات ہوگی تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اطاعت کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں، کب کہاں کس وقت اطاعت کی جائے گی، کس وقت نافرمانی کی جائے گی، ان سب کے بارے میں احادیث تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے ضرور پڑھنا چاہتی ہوں جو کہ یہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو امیر کی کوئی بات ناگوار گزرے تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص بالشت بھر بھی امیر کی اطاعت سے باہر ہو گیا تو اسی حالت پر فوت ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ مسلم میں موجود ہے اور بخاری شریف میں بھی۔ تو مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جو دین کے خلاف نہیں ہے تو ہر صورت میں، ہر حالت میں آپ نے امیر کی، اپنے حاکم کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اس وقت آپ اطاعت نہیں کریں گے جبکہ ایسا کوئی حکم ہو جو دین کے خلاف ہو۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ حاکم کو گالیاں دی جاتی ہیں، حاکم کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں
یہ سب جاہلیت ہے۔ حاکم کا ادب، احترام، اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ آگے فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، مقصود قرآن و سنت ہے۔ آیت کے اس حصہ میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی مسئلہ میں ان کے درمیان اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی اسلامی قانون کا مستقل ماخذ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ یا تابعین یا ائمہ میں اگر کسی مسئلہ پر نزاع ہو، یعنی کوئی بحث ہو، کوئی کھینچتانی ہو، تو کسی کا قول بھی حجت نہیں، بلکہ وہاں صرف قرآن و حدیث ہی پر عمل ہوگا۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا، اور تم سب اطاعت کرو الرسول، رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور امر والوں کی، یعنی حکم دینے والوں کی، حاکموں کی، منکم، اپنے میں سے، چاہے والدین ہوں، چاہے بھائی ہو، آپ کا خامد ہو، حکومت ہو، حاکم ہو، جج ہو، ان کا حکم ماننا ہے جب تک کہ اسلام کے خلاف نہ ہو۔ فرمایا اولی الامر، امر والوں کا، منکم، اپنے میں سے، فإن، پھر اگر، تنازعتم، تم باہمی اختلاف کرو، تنازع کرو، فی شیئن، کسی چیز میں، فردوہ، تو تم سب لٹاؤ اسے، اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف۔ پھر دیکھو کہ کیا ہے قرآن پاک میں، کیا ہے حدیث میں، ان، اگر، کنتم، تم ہو، تؤمنون، تم سب ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک، یہ، خیر، بہتر بات ہے، واحسن، اور بہت اچھا ہے، تأویلا، انجام کے لحاظ سے۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہم بات کریں گے، فیصلہ کریں گے، تو اس کا انجام دنیا اور آخرت کے لیے بہترین انجام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔